بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو لرننگ پی کے ناظرین کرام، میری طرف سے محبت بھرا سلام۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے اور وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ محترم ناظرین کرام، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کرامات کے کیسے آٹے کا تھیلا سونے کا تھیلا بن گیا آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو یقیناً آپ کی دلچسپی میں اضافے کا باعث بنے گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر ایسی مزید اسلامی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ اگلی آنے والی نئی اسلامی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ ناظرین کرام، حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی صلہ رحمی کا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ ناظرین کرام، آپ کے فرزند حضرت عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ سفر حج پر جا رہے تھے، خادمین کی کثیر جماعت بھی آپ کے ساتھ تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ راستے میں موضع حلہ نزد بغداد پہنچے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خادمین کو حکم دیا کہ اس بستی میں جا کر دیکھو کہ اس بستی میں سب سے زیادہ مفلس گھر کون سا ہے، اس کو تلاش کرو۔ خادمین نے تلاش شروع کی تو انہیں ایک بوڑھے محتاج میاں بیوی کا گھر مل گیا، جہاں وہ اپنی بچی کے ساتھ رہ رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو جب اطلاع دی گئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے۔ آپ کے خدام بھی ساتھ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بے شمار تحائف علاقہ کی جانب سے پیش ہوئے، جنہیں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان بوڑھے میاں بیوی اور ان کی بچی کو دے دیے۔ وہ نادار آپ رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے مالا مال ہو گئے۔ اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ابو حفص عمر بن صالح بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنی اونٹنی کو ہانکتے ہوئے حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور، میں حج کے لیے بیت اللہ جانا چاہتا ہوں، مگر یہ اونٹنی میرا ساتھ دینے کے قابل نہیں رہی۔ فی الحال میرے پاس کوئی دوسری سواری بھی نہیں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس اونٹنی کی پشت پر ہاتھ پھیرا۔ اس کے بعد حضرت ابو عمر حفص بن صالح بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس اونٹنی کو ایڑی لگائی تو وہ اونٹنی بیت اللہ شریف کی طرف ایسے بھاگی کہ پھر دوسری سواریاں اس کے نزدیک نہ آ سکیں۔ اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت شیخ ابو المظفر بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ علی حسینی رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے تو حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے نزدیک کھجور کے 2 درخت دیکھے جو 4 سال سے بالکل خشک تھے، ان پر پھل نہ آتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان درختوں کو نیچے بیٹھ کر وضو فرمایا اور پھر 2 رکعت نفل نماز ادا فرمائی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد ان درختوں پر پھل لگ گئے اور وہ دوبارہ سرسبز و شاداب ہو گئے۔ اسی طرح حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ طالب علمی کے دنوں کا بیان کرتے ہوئے حضرت شیخ ابو محمد عبداللہ جیانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک روز میں ایک ویران جگہ پر پڑھنے میں مشغول تھا اور فاقہ کشی کے باعث میری آنکھوں کے آگے بار بار اندھیرا چھا جاتا تھا اور اتنے میں غیب سے ندا آتی ہے کہ اے عبدالقادر، کب تک بھوک کی تکلیف برداشت کرتا رہے گا؟ اٹھو اور جا کر کسی سے قرض حاصل کر لے اور اپنی بھوک مٹا تاکہ تم دل جمائی سے علم حاصل کر سکے۔ فرماتے ہیں یہ غیبی آواز سن کر میں نے کہا کہ یہاں پر تو کوئی میرا جاننے والا نہیں ہے اور ایک اجنبی کو قرض کون دیتا ہے؟ اس پر دوبارہ ندا سنائی دی کہ اے عبدالقادر، جو تجھے اس ویران میں پکار رہا ہے وہی تیرے قرض ادا کرنے کا ذمہ دار بھی ہے۔ اس آواز پر فرماتے ہیں کہ وہاں سے میرے ایک ڈھارس بنی اور میں ایک نان بائی کی دکان پر گیا اور اسے کہا کہ مجھے روز قرض کے طور پر 1.5 روٹی دے دیا کرو، لیکن شرط یہ ہے کہ مجھے کہیں سے بھی کوئی رقم مل گئی تو میں تمہارا قرض ادا کر دوں گا، اور اگر قضائے الہی سے میری موت واقع ہو گئی اور میرا قرض تم معاف کر دینا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر نان بائی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور کہنے لگا
کہ جس قدر آپ کا دل چاہے میری دکان سے لے جایا کریں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ میں ہر روز نان بھائی کی دکان سے 1.5 روٹی لے آتا۔ اسی طرح ایک عرصہ گزر گیا اور ایک روز مجھ پر ایک خیال شدت سے غالب ہوا کہ اے عبد القادر، اتنی مدت ہو گئی اور قرض کی روٹی کھائے جا رہے ہو، لیکن قرض کی ادائیگی کا کوئی سامان نظر نہیں آتا۔ فرماتے ہیں یہ سوچ کر مجھے بڑی شرم آئی اور مارے شرم کہ میں اس دن نان بھائی کی دکان پر روٹی لینے نہ گیا۔ اگلے روز میں بیٹھا ہوا تھا کہ میرے کانوں میں وہی غیبی ندا آئی کہ اے عبد القادر، تمہارے قرض کی ادائیگی کا ذمہ تو ہم نے لیا تھا، تمہیں اس معاملے میں پریشان اور سوچنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کہا کہ جب میں نان بھائی کی دکان پر جاتا ہوں تو مجھے بہت شرم آتی ہے اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب قرض کی روٹی لینے اس کے پاس نہیں جاؤں گا۔ فوراً غیب سے آواز آئی کہ اب تمہیں نان بھائی کے پاس قرض کی غرض سے جانا تو پڑے گا۔ میں نے حیرت سے پوچھا قرض کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ آواز آئی عبد القادر، ارض و سما میں موجود تمام خزانوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور تمہارے قرض کی ادائیگی بھی وہی کرے گا۔ فلاں مقام پر جاؤ اور وہاں سے جو کچھ تمہیں ملے اس سے نان بھائی کا قرض ادا کر دینا۔ میں نے حیرانی کے عالم میں اس بتائے گئے مقام پر پہنچا جہاں ہر طرف ویرانہ ہی ویرانہ تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں آٹے کا ایک تھیلا پڑا ہوا ہے۔ میں نے اس تھیلے کو اٹھایا اور نان بھائی کے پاس چلا گیا۔ نان بھائی نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ خود ہی دیکھ لو۔ اس نے جیسے ہی اس تھیلے کا منہ کھولا تو مارے حیرت کے پریشان ہو گیا کیونکہ تھیلا سونے سے بھرا ہوا تھا۔ ایک اور روایت میں تھوڑا اسی تبدیلی کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہاں زمین پر سونے کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے اٹھا لیا اور وہاں سے سیدھا نان بھائی کے پاس آ گیا۔ سونے کا ٹکڑا نان بھائی کو دے دیا تو وہ میری طرف محبت بھری نگاہوں میں دیکھنے لگا اور بولا حضور اس قدر جلدی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ شان ہے حضرت محبوب خدا، غوث الورا، چشم نور الخدا، غوث کنین، محافظ ثقلین، قندیل نور یزدانی، گلزم بحر امواج ربانی، بنائے اسرار تصوف و عرفانی، فنوس نور حقانی، قطب الاقطاب، فرد الاحباب، الغوث العظم سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین کرام، یہ شان اور مرتبہ ہوتا ہے اولیاء کرام کا۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں۔ اگر آپ اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو ایسی مزید اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ اگلی آنے والی نئی اسلامی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ شکریہ۔